بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سب کے لیے مفید اور کارآمد بنائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح بات اس کے اندر پیش کر سکیں۔ آمین یا ربی۔ ناظرین، اللہ عز و جل کی جانب سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو تمام دنیا انسانیت کے لیے رہبر و رہنما اور اسوہ حسنہ یعنی بہترین مثال بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ برگزیدہ ترین جماعت، اس جماعت میں سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، آج کی اس ملاقات میں ان کی زندگی اور ان کے حالات اور ان کی سیرت و کردار اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور محترم مہمان سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا، ابتدا میں تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم آپ سے یہ جان سکیں کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو زندگی تھی اور جو ان کے حالات اور جو ان کی تعلیمات، ہم اس چیز کا اتباع کیا کریں اور اپنی اپنی زندگی میں ہم ہمیشہ ان کی پیروی کیا کریں۔ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جی، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس آیت کے اندر ہم اور آپ اگر غور و فکر کریں تو ہمیں اس کی تصدیق زمانے کے اندر یعنی اوقات کے اندر بھی ملے گی، جی، احوال کے اندر بھی ملے گی، اشخاص اور ذوات کے اندر بھی ملے گی، مقامات اور جگہوں کے اندر بھی ملے گی۔ جی، یہ چیز ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کو منتخب فرمایا صحیح، اور دوسرے اوقات سے اس کو افضل بنایا، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، جی، یا ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یا جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن ہے۔ اس طرح سے اوقات میں بعض اوقات کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ صحیح، حالانکہ تمام اوقات، تمام دن، تمام ہفتے، تمام مہینے خود اللہ ہی کے پیدا اللہ ہی فرمودہ ہیں۔ جی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حالتیں اور احوال پر ان حالتوں کو مقدم کیا اور انہیں فضیلت دی ہے۔ صحیح، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سجدے کی جو حالت ہے یہ اور تمام حالتوں سے بہت ہی زیادہ افضل ہے، جی، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو جو قرب الہی کا حال ہوا یا حالت ہوئی وہ سب سے بہترین ہوگی۔ کہ اپنے جسم کا جو افضل ترین حصہ ہے یعنی چہرہ اور پیشانی بالخصوص، جی، تو افضل ترین حصے کو جس قدر نیچے جھکانا ممکن تھا اس نے جھکا دیا، جی بالکل، اور مزید نیچے جھکانا اور تواضع اللہ کے سامنے اور وہ ممکن ہی نہیں ہے، انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے جگہ اور مقامات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جی،
فضیلت اور فوقیت دی ہے ایک دوسرے کو. مثال کے طور پر مکہ اور مدینہ اور مسجد اقصیٰ کو جو فضیلت ہے کسی اور جگہ کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ذوات اور اشخاص اور کے پھر اندر اسی طرح باقی تمام جو مساجد ہیں، باقی تمام مقامات کی بنسبت جی ہر مسجد کو فضیلت حاصل ہے. صحیح ہے. جی ہاں. اسی طرح سے ذوات اور اشخاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا یہ معاملہ رکھا ہوا ہے جی کہ انبیاء کی جماعت اور تمام جو انسانی نسل ہے صحیح ہے. ان کے اندر انبیاء اور رسل سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے منتخب اور برگزیدہ ہیں. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی جماعت کو اس لیے منتخب فرمایا ہے تاکہ وہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنے اور نمونہ سب کے لیے بنے، تاکہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے تمام لوگ اپنی زندگی کو سنواریں اور انہی کے مطابق زندگی بسر کریں. جی جزاکم اللہ خیرہ. تو یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر یعقوب علیہ السلام، تو ان کے بارے میں ان کا خاندان اور یہ کہ یہ کریم ابن الکریم جی تو یہ کس طرح تھا ارشاد وہ فرمائیے. اس طرح سے کہ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق جو ہے نبی تھے. اسی طرح سے ان کے دادا جو اسحاق کے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے صحیح. اور یہ خود بھی نبی تھے. اور یہ خود بھی نبی تھے. صحیح ہے. تو اس طرح سے ان کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، جی وہ نبیوں کا خاندان تھا. سبحان اللہ. جیسے کہتے ہیں کہ ای خانہ ہمہ آفتاب است، جی بالکل. کہ سبھی اللہ کے برگزیدہ ترین، اور یہ کہ یہ خود بھی نبی یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، پھر ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام وہ تو ابو الانبیاء جی اور امام الحنفاء. جی. تو بہت بڑا مقام و مرتبہ اور بہت بڑی شان تھی، یہ اللہ کی طرف سے اور پھر عنایت اس تھی. کے بعد یہ کہ ان کے بیٹے بھی نبی یوسف علیہ السلام جی بالکل بعد میں سبحان اللہ. اور پورا ایک سلسلہ تھا اس کے سلسلہ بعد. تھا. جی بالکل. تو یہ یعقوب علیہ السلام، یہاں تک کہ خود قرآن کریم میں ان کے خاندان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. بالکل. اللہ کی طرف سے یہ گواہی دی گئی. تو اس بارے میں فرمائیے گا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ اس آیت میں اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، صحیح ہے. ابراہیم ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی اولی الایدی الایدی والابصار. والابصار. جی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کو. جی اولی الایدی والابصار، جو کہ ہاتھ والے اور آنکھ والے تھے. جی یعنی یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہاتھ اور آنکھ والے تو جتنے بھی انسان ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں پر ذکر کیا ہے ان انبیاء کے بارے میں کہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے کیا تھے. تو جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اولی الایدی والابصار سے مراد یہ ہے کہ یہ حق کی تنفیذ میں اور حق کو نافذ کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور عمل کروانے میں بہت ہی طاقتور تھے. سبحان اللہ. اور اولی الابصار کا مطلب یہ ہوا کہ علم و بصیرت والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و بصیرت سے بھی نوازا تھا. جی آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ علم و بصیرت ان کو ہوتی ہے، صحیح. یعنی علم و بصیرت سے بھی محروم ہوتے ہیں. جی تو علم و بصیرت سے جو محروم ہوئے تو حق کی تنفیذ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ پیچھے ہی رہیں گے جب ان کو حق معلوم ہی نہیں ہے. پہلے علم ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل. جی اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ علم و بصیرت ان کے پاس ہے لیکن حق کے اوپر نہ عمل کر پاتے ہیں اور نہ اس کے اوپر عمل کروا پاتے ہیں. صحیح. جی جزاکم اللہ خیر. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی سیرت اور حالات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پہلی بات تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی اپنے بیٹوں کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں جو توحید کی تعلیم ہے اور اللہ کا جو دین برحق ہے اس کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ راسخ کر دیا جائے. تو اس بارے میں کسی قرآنی آیت کا حوالہ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا. جی انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. جی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرما لیا ہے، صحیح ہے. تو تمہاری جب موت آئے تو اسلام کی حالت کے اندر ہی موت آئے، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے تابع دار اور فرمان بردار ہی رہو.
زندگی بھر، زندگی بھر، یعنی موت تک، آخری دم تک۔ جی۔ تو سبحان اللہ، یعنی ان کی یہ جو وصیت یا نصیحت تھی اپنے بیٹوں کے لیے، تو گویا یہ اس قدر خلوص پر مبنی تھی، اور یوں دل سوزی کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو یہ وصیت اور نصیحت کرتے رہے کہ اس چیز کو اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے ذکر کر دیا گیا جی کہ اللہ کو ان کا یہ انداز اور ان کی یہ بات اور ان کی یہ تعلیم اور ان کی یہ ہدایت و نصیحت اس قدر پسند آئی جی بالکل، کہ قرآن میں اس چیز کو ذکر کر کے اہل ایمان کے لیے تا قیامت گویا اس چیز کو ایک روشن مثال اور ایک قابل تقلید طریقہ اور نمونہ قرار دے دیا گیا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ جو فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، گویا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو توحید کی طرف دعوت دی، جی اور یہ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کے اوپر، بالکل اور سب سے عظیم اور سب سے بڑا حق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح ہے، اس اور کو ذکر اللہ کرے۔ کا حق بھی ہے، اور مزید یہ کہ خود بندے کے لیے نجات اور صلاح و فلاح کے لیے یہ بنیادی معاملہ ہے جی بالکل، جیسا کہ کہ حدیث بندہ معاذ میں، اپنے آپ پر تو رحم کرے، جی اگر دوسرے کی فکر نہیں ہے تو خود اپنے آپ پر تو رحم کرے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط میں جو دعوتی خطوط آپ ارسال فرمایا کرتے تھے، تو ایک جملہ اکثر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تم خود ہی سلامت رہو گے، تمہاری سلامتی کا یہ معاملہ ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے کہ تم مسلمان ہو یا نہ ہو، تمہاری سلامتی اس میں ہے، تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اور اس کا اشارہ حدیث کے اندر بھی ملتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جی کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد، جی کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ صحیح ہے، تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ صحیح ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ جب یہ بندے کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے؟ جی تو پھر انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حق یہ ہو جائے گا جب یہ لوگ توحید پر گامزن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں کریں یعنی گے، اللہ کا حق ادا ادا کر چکیں گے، گے، جی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق بنے گا کہ ان کو جہنم سے نجات دے دے گا اور جنت کے اندر داخلہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان پہلے اپنا فرض پورا کرے، جی فرض یہ ہے کہ ہم موحد بن جائیں، فرض ادا کرنے کے بعد ہم اللہ کی طرف سے اپنے لیے انعام اور مکافأہ اور بدلہ اور اجر و ثواب اس کی امید رکھیں، جی اور وہ اجر و ثواب یہ ہے کہ جو کوئی توحید خالص پر گامزن رہے گا تو اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے یہ بات کہ اس کے لیے انشاءاللہ جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ تو یہ پہلی ہمیں وصیت اور نصیحت نظر آتی ہے یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے کے دوران۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ پر سچا اور حقیقی توکل، اس چیز کی تعلیم دی، جی تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہا کہ سارا حکم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جی وہی کرنے والا ہے سب کچھ۔ صحیح ہے، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا بھی چاہیے۔ جی تو یہ تعلیم اپنے بیٹوں کو انہوں نے دی کہ توکل ہو، بھروسہ ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو۔ جی یہ ہر کامیابی کی کنجی ہے، جی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو یہ آیت جو ہے اور مزید توکل کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی زبانی سنیں گے ہم۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔
شیخ وقفے سے قبل اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت اور ان کی پاکیزہ تعلیمات و حالات کے بارے میں جو گفتگو چل رہی تھی، تو اس سلسلے میں آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو قیمتی ترین تعلیمات دی تھیں، تو ان میں سے ایک بات یہ کہ اللہ پر حقیقی اور سچا توکل، اس چیز کو انسان ہمیشہ اپنے لیے قیمتی ترین متاع سمجھا کرے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یعنی انسان کو دل کی گہرائیوں سے ذرا اس بات کے بارے میں مراقبہ اور غور کرنا چاہیے جی کہ اللہ جو احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، اور یہ کہ زمین و آسمان اور تمام کائنات کا جو خالق و مالک ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، اور یہ کہ ہمارا رزق، سبھی کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ تو جب وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لو تو بہت کافی ہو جائے گا، تو انسان کو یہ آیت پڑھ کر اس کے معنی کے بارے میں غور و تدبر کر کے انسان کو تو خوشی منانی چاہیے اور اپنے دل کو تسلی دینی چاہیے کہ یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، کہ جب اللہ نے خود طریقہ بتا دیا تو اب ہمیں جو ہے پریشان ہونے یا دربدر ہونے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ تو یوں اس آیت کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ تو مزید توکل کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، بڑی بشارت ہے اس میں بھی، تو فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ جی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ جی اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر تم جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے صحیح ہے، اسی طرح سے بھروسہ تم کرو، جی یعنی حقیقی توکل کر حقیقی لو۔ توکل اور سچا توکل، جی تو ایسے ہی تم کو روزی دے جیسے کہ چڑیوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے کہ صبح کو خالی پیٹ یہ چڑیاں نکلتی ہیں، صحیح ہے، پرندے جی جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتی ہیں۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتلا دیا ہے کہ انسان اگر حقیقی توکل اللہ تعالیٰ پر کرے، بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور روزی دے گا سبحان اور اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نفسا لن تموت ان الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل اس سے پہلے جو لفظ ہے جی کہ جبریل علیہ السلام نے میری ان روح جبریل کے اندر نفث في روعي روعی جی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقہ جی، تو اس میں یہ کہ جبریل علیہ السلام نے وحی کی، یعنی کہ میرے نفس کے اندر پھونکا، یعنی وحی کی جی میرے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا صحیح ہے، کہ کوئی بھی آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ سبحان اللہ، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ان رزق احدکم لیطلبہ اکثر مما یطلبہ اجلہ، سبحان اللہ، اس کی موت سے بھی زیادہ اس کی روزی اس کو تلاش کرتی ہے، اور بغیر جو اللہ تعالیٰ نے روزی لکھ دی ہے اس روزی کو حاصل کیے بغیر وہ آدمی نہیں مر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے رب کے اوپر حقیقی توکل کرنا ہی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور یوں پریشانی سے بچنے کے لیے کہ دنیا میں مختلف مراحل پر جو ہے پریشانیاں انسان کو لاحق ہوا کرتی ہیں، اور ان میں سر فہرست ہے یہ رزق کے معاملات، روزی روٹی کی باتیں اور بے روزگاری اور وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ سبھی پر رحم فرمائے۔ تو اس بارے میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان اور یہ تصور، اس چیز کو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں تازہ رکھیں اور جاگزیں رکھیں جی کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور یہ کہ محنت و کوشش کریں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے، تو اللہ رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک چیز ہمیں یہاں یہ نظر آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، جی بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مایوس وہی ہوا کرتے ہیں جو کہ کافر ہوا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جی تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی انہوں نے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جی تو اس میں بہت یعنی پختہ انداز سے انہیں وصیت کی اور بتلایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ رہو، نا امید نہ رہو، جی ہاں، نا امید نہ رہو، جی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھو اور اس سے اچھا گمان ہی کرو، صحیح ہے، تمنا اور آرزو جو ہو اللہ رب العزت سے لگائے رکھو، نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دو، صحیح ہے۔ اور جب بندہ اس طرح سے ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ جی، اور ویسے جو ماہر نفسیات ہیں جی وہ بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا یا بالفاظ دیگر زندگی جو ہے، زندگی امید کا نام ہے، جی زندگی با امید قائم است، کہ جب تک امید بندھی ہوئی ہے تو گویا انسان کا حوصلہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور انسان زندہ ہے، لیکن اگر امید ٹوٹ گئی خدا نخواستہ تو گویا پھر انسان اس کے بعد ایک چلتا پھرتا لاش ہو جاتا لاشا ہے۔ ہے۔ جی تو یوں زندگی میں جو ہے آخری دم تک، آخری سانس تک یہ امید کو انسان ٹوٹنے نہ دے کہ اللہ سے اچھا گمان، اچھی امید، بلکہ حدیث قدسی بھی ہے کہ انا عند حسن ظن عبدی بی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، صحیح، یعنی فل یظن بی ما شاء، آخر میں یہ بھی ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے وہ گمان کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا، جی، اگر برا گمان رکھتا ہے تو برا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ نے خود فرما دیا جی کہ میں تمہارے اپنے گمان کے مطابق ہوں، میرے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں تم جو گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جی اور بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو اللہ سے جو جیسی امید رکھے گا واقعی اس کے ساتھ زندگی میں ویسا ہو جائے گا، تو اس لیے ہمیشہ اچھی امید اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ یہی چیز ہمیں یعقوب علیہ السلام کی اس تعلیم اور اس وصیت میں واضح نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین چیز یہ کہ والدین اور بچوں کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان ایک جو ہے بھروسہ اور بے تکلفی، یعنی ایسی بے تکلفی نہیں کہ وقار ختم ہو جائے، عزت ختم ہو جائے، اہمیت باقی نہ رہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسی نوبت آیا کرتی ہے کہ بچے کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے، لیکن والدین کا اتنا رعب ہے اور درمیان میں ایک ایسا حجاب ہے، ایک دیوار ہے کہ وہ والدین کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار نہیں کر سکتے، حال دل بیان نہیں کر سکتے، دوسروں سے جا کر مدد مانگتے ہیں اور پھر پھنستے چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جیسا کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام کے اس انداز میں یہ بات نظر آتی ہے اور ان کا جو انداز تربیت تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ بچے کو تکلیف پہنچی یا کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا، اچھا یا برا، تو اس نے فوراً بغیر کسی جھجک کے ادھر ادھر کسی کے سامنے اپنی اس حیرت کا اظہار اور صورتحال کے بیان کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے وہ معاملہ رکھا۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، یہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح سے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ آپس میں بھروسہ مندی کا جو معاملہ تھا یہ بہت ہی مضبوط تھا۔ صحیح، یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اور قرآن مجید میں اسے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تو سب سے پہلے اپنے دل کے قریب جس کو پایا وہ ان کے والد صاحب تھے، صحیح، یعقوب علیہ السلام۔ جی، اور یعنی ادھر ادھر کسی اور کو نہیں بتایا۔ جی بالکل، اور یہ ان کی جو ہے ذکاوت اور ہوش مندی اور عقل مندی پر بھی بات دلالت کرتی ہے۔ صحیح ہے، خود یوسف علیہ السلام کی دانش مندی، جی سمجھ، فہم و فراست، اور حالانکہ اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے، مزید یہ کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے تربیت اسی طرح کی تھی کہ بچہ بغیر جھجک اپنی ہر بات والد کے سامنے بیان کر سکے۔ صحیح ہے، تو انہوں نے جا کر کے فرمایا کہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر
رأیتہم لی ساجدین، جی کہا کہ میرے باپ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، جی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یعنی باپ ہی کو انہوں نے سب سے قریب سمجھا جی اور ان سے جا کر کے یہ ماجرا سنایا. اور کتنے پیار کے ساتھ، یا ادب کے ساتھ یہ جی انداز، یا ابتی، اے میرے ابا جان. جی یعنی جیسے گھریلو زندگی ہوا کرتی ہے، بچہ باپ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو قرآن میں بھی وہی انداز، یا ابتی، جیسے ہمارے معاشرے میں بچہ بڑے پیار سے یوں کہا کرے کہ اے میرے ابا جان، تو یوں کتنے اچھے انداز میں جو ہے. اور اس کے بعد صورتحال بیان کی کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ایسا عجیب و غریب خواب. تو سب سے پہلے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ اور تردد کے والد کے سامنے حال دل بیان کیا. تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے ہر معاملہ اپنا اور ہر پریشانی بیان کیا کرے. جی اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ماں باپ بچوں کو ہر وقت جو ڈرا ڈرا کر رکھنا، رعب جمانا، آنکھیں دکھانا اور ڈنڈا لیے لیے ان کے پیچھے دوڑتے رہنا، یہ جو انداز تربیت ہے، اس سے بچوں کی جو خود اعتمادی ہے وہ مجروح ہوتی ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ڈرے ڈرے، سہمے ہوئے، خوف زدہ اور چھپے چھپے رہتے ہیں وہ ماں باپ سے. پھر بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اور ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے یعقوب علیہ السلام کے انداز تربیت میں اور ان کی سیرت مبارکہ میں، کہ جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کی بجائے سب سے پہلے فوراً انہیں کیا تاکید کی؟ جی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. جی کہا کہ اے بیٹے یہ خواب تم اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں بیان کرنا. جی فیکیدوا لک کیدا، کہیں وہ کوئی بری تدبیر نہ کریں تیرے ساتھ. جی تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوئی تدبیر نہ سوچنے لگے. جی اور کیونکہ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. جی اس سے ہو سکتا ہے حسد پیدا ہو جائے صحیح ہے. اور شیطان کے لیے دروازہ کھل جائے. اور شیطان تو ہمیشہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ انسان کو کسی طرح نہ کسی طرح سے تکلیف پہنچائے. جی تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتلانا، صحیح ہے. تاکہ اس طرح سے جی ہاں، یعنی یہ جو حسد ہے جی یہ یہاں تک کہ بھائیوں میں بھی آپ اس میں یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے. بالکل اور ہوتی ہے. جی ہاں. ہاں تو اس کے بعد جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی سازشیں سوچیں گے. پھر یہ نہیں فرمایا کہ کہ یہ قصور جو ہے تمہارے بھائیوں کا، بلکہ قصور شیطان کا. جی بھائیوں پر ملامت نہیں کی کہ ایسا نہ ہو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے خلاف باپ کی طرف سے نفرت کے بیج بوئے جانے کا کوئی معاملہ ہو کہ باپ خود نفرتوں کے بیج بو رہا ہے جی جی بالکل. اپنے بچوں کے دلوں میں بھائیوں کے خلاف، بلکہ یہ الزام اس کی نسبت شیطان کی طرف کی کہ شیطان ایسا کرے گا کہ نفرتیں پھیلائے گا، تمہارے دلوں میں نفرتوں کے بیج بوئے گا. تو یوں نعمت کو بلا وجہ ظاہر کرنے سے گریز کیا جائے، یہ بات سمجھ میں آئی. جی اگر اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو بلا وجہ اس کا چرچا نہیں اور بلا وجہ ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار. تو ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس بارے میں مزید گفتگو کریں گے. ناظرین کرام، فی الحال ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو سیرت اور جو تعلیمات اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کا انداز تربیت تھا، اس حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی تھی، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی
خواب سنتے ہی فرمایا کہ بیٹا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں ذرا کچھ نصیحت فرمائیں سامعین کو، ناظرین کو، کہ آج کل جو بہت چرچا ہے کہ ذرا اچھا کھانا کھانے بیٹھ گئے کہیں، فوراً ایک فوٹو کھینچا اور آدن فادن فیس بک پر ڈال دیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، گویا کبھی اچھا کھانا ہی نہیں کھایا۔ جی کوئی اچھی گاڑی میں بیٹھ گئے، فوٹو کھینچا اور ڈال دیا، تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے خبر آتی ہے کہ بھئی وہ تو بیمار پڑ گیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ جو اچھے کھانے کی تصویر صحیح۔ جس نے شیئر کی تھی، نئی گاڑی کی تصویر جس نے ایکسیڈنٹ ڈالی تھی، پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جی، تو یا اس گاڑی بارے میں خراب آپ ہو گئی۔ کیا نصیحت فرمائیں گے جی تو کہ یہ بچگانہ حرکت ہے؟ جی یہ بالکل غلط حرکت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ راز میں رکھے، صحیح ہے۔ اس کا اظہار اس طرح سے نہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان جی فإن كل ذی نعمت محسود، جی کہ جو ضرورتوں کے کامیابی کے لیے تم رازداری سے کام لو۔ صحیح ہے، یعنی بالخصوص اگر انسان کو اندازہ ہو کہ مجھے ایک نعمت ابھی ملنے والی ہے، ملنے والی ہے۔ جی جیسے یوسف علیہ السلام کو ابھی وہ نعمت ملی نہیں تھی، اشارہ ملا کہ نعمت ملنے والی۔ جی جیسے آپ تلاش کر رہے تھے ملازمت اور آپ کو خبر ملی کہ اب تو لگتا ہے کہ ملنے والی ہے، تو ایسے میں بالخصوص بات کو چھپا کر رکھا جائے۔ جی اگر آپ نے پہلے ہی چرچا کر ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ فإن كل ذی نعمت محسود، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے لیے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے وہ حسد لگ جائے، جی بد نظری ہو جائے، صحیح، نظر لگ جائے، بری نظر لگ جائے، اس کے یا بعد وہ باقاعدہ کوئی سازش کرے، کرے۔ جی کارروائی کرے بالکل، آپ تک اس کو جو روکنے ہے کے لیے۔ اسے روکنے کے لیے۔ جی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت صاف ہو، وہ کچھ بھی غلط کارروائی نہ کرے، لیکن اس کے دل میں جو غلط جذبات اٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوں جو بیچارے بھوکے پیاسے، فقر و فاقے کے مارے ہوئے پریشان حال، اگر وہ دیکھیں گے کہ بھئی اس کو تو اتنی بڑی اچھی ملازمت، اتنی بڑی نعمت مل گئی، ہم بیچارے ویسے ہی روکھی سوکھی کھاتے رہ گئے، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ دل میں جو ہے کچھ پریشانی اور ایسے جذبات، احساسات پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جی تو لہذا اس چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ ہر جگہ اپنی نعمت ظاہر کرنا یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو یہ اہم ترین تعلیم ہمیں سمجھ میں آئی۔ اور اس کے بعد مزید آگے یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، ان بیٹوں کو جب دوبارہ روانہ کیا وہاں مصر کی جانب، اور وہ قصہ بہت مفصل ہے، تو کس بات کی نصیحت کی کہ وہاں داخل ہوتے وقت کس چیز کا خیال رکھیں؟ کس چیز کا خیال رکھنا، اور تمہاری کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور وجہ کیا ہے، کیوں؟ جی تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو جب سفر میں رخصت کیا جی تو یہ کہا کہ میرے بیٹو، تم جب مصر میں داخل ہونا تو ایک ہی راستے سے، ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، جی مختلف دروازوں کو استعمال کرنا۔ کوئی بیٹا کوئی جو ہے دوسرے دروازے سے، کوئی دوسرے دروازے سے، کوئی دوسرے دروازے سے، صحیح، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جی اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے تھے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے جی، اور بہت ہی اچھی شکل و صورت والے تھے، انتہائی حسین و انتہائی جمیل۔ حسین و جمیل تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کا حسن معروف ہے جی کہ تمام بنی آدم میں اس قدر حسین ترین انسان جی جی کہ تمام حسن ایک جانب، یوسف علیہ السلام کا حسن ایک جانب، جانب۔ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ باقی ان کے 11 بھائی وہ بھی یہ بھی انہی کے بھائی تھے۔ جی ایک تو اس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت ترین، پھر جوان ماشاءاللہ، پھر ایک دو نہیں بلکہ 11۔ تو جب پورا مجمع بنا کر کے صحیح، کسی دروازے سے داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے سارے لوگوں کی نظریں ان کی طرف
اٹھ جائیں اور بالکل یقینی تھا بالکل کہ لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھ جائیں گی. جب پورا ایک مجمع ہی اتنا خوبصورت ہو صحیح ہے. تو خواہ مخواہ ان کی طرف نظریں اٹھیں گی جی اور اس میں حسد کرنے والے بھی ہوں گے تو بری نظر لگ سکتی ہے, ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جی. تو انہوں نے یہ نصیحت اس لیے کی تاکہ بری نظروں سے بچ جائیں. اور یہ بری نظر اور حسد کے بارے میں دوبارہ یہ یاد دہانی ہو جائے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جس کی نظر لگ گئی تو ہم یہ سوچا کریں کہ یہ ہمارا بدخواہ ہے. جی یہ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں, بلکہ کسی کبھی خیرخواہ کی بھی بلکہ کہتے ہیں کہ اپنی بھی لگ جاتی اپنی بھی لگ جاتی ہے, اپنی اولاد کو لگ جاتی ہے, صحیح اپنی. ہے. اسی لیے ماشاءاللہ کہنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز دیکھو اور تم کو وہ چیز پسند آئے جی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کو ماشاءاللہ کہہ دو, الحمدللہ کہہ دو. جی جی تو اللہ تعالیٰ کا نام لے لو گے تو پھر بدنظری نہیں ہوگی. صحیح ہے. اور یہ بدنظری لگنا جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. جی جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک صحابی تھے, بہت خوبصورت تھے. جی وہ گئے کہیں پر چشمے کے پاس نہانے کے لیے. انہوں نے کپڑا جب اتارا اپنے بدن سے جی تو ماشاءاللہ ان کا جسم بہت ہی خوبصورت تھا. جی تو دوسرے صحابی نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ دیکھو کہ اس کا جسم, اس کی چمڑی کتنی خوبصورت ہے, تو نوجوان لڑکیوں کی طرح سے. جی اتنا کہنا تھا کہ وہ گر گئے, تڑپنے لگے اور بیمار ہو گئے. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اس کے بعد احوال پوچھا کہ کیسے کیا معاملہ ہوا. لوگوں نے بتلایا کہ ایسا ایسا ہوا. تو کہا کہ بما یقتل احدکم اخاہ, کہ اپنے بھائی کو کس وجہ سے کوئی قتل کرتا ہے, مارتا ہے اس کو, اس کی جان لیتا ہے. یعنی ایسی بات نہیں کرنی الا چاہیے. برکت علیہ, جی اس پر برکت کی دعا کیوں نہیں کی, ماشاءاللہ کہہ دیتے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. تو یوں الغرض اس بارے میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے, اور بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جی کوئی چیز اچھی لگ گئی تو اس پر اختیار نہیں ہے انسان کو, لہذا ماشاءاللہ کہنا چاہیے. اور خود وہ انسان جس کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے تو اسے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے کہ انسان نظر سے بچ سکے. مثلا یہ 11 تھے, خوبصورت تھے, تو ان کے والد نے فرمایا کہ الگ الگ داخل ہونا, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ تو صرف ہماری طرف سے ایک احتیاطی تدبیر ہے. اس کے بعد یہ کہ ان الحکم الا للہ, ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی, یعنی ہم یہ تدبیر اختیار کر لیں, اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے, اللہ پر توکل کیے رکھنا. اور ایک چیز ہمیں یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں جو ان کی تعلیم یا بچوں کی طرف سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں, تو ان غلطیوں کی اصلاح انہوں نے بڑی ہی حکمت و دانش اور صبر کا مظاہرہ کیا اس موقع پر. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی, انہوں نے بڑی حکمت اور دانائی سے اور بہت ہی صبر کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو جھیلا, اور اتنے اچھے انداز سے پھر انہوں نے اس معاملے کو سلجھایا کہ جس سے پھر بعد میں بھلائی ہی بھلائی ہوئی, خیر ہی خیر ہوا. صحیح. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ والدین کہ کئی ایک بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں, آپس میں جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے اندر وہ ہو جاتے ہیں والدین. صحیح. کچھ بچوں کے ساتھ ہو گئے اور کچھ بچوں کو چھوڑ دیا, ان کے ساتھ ہی ہو کر کے وہ 2 پارٹی بنا لی. جی. اور جو مخالف پارٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے لعن طعن اور اس کو برائی, اس کی برائی کرنا, اس کو بد دعا دینا, یہی سب کرتے رہتے ہیں. یعنی خود ہی ایک بٹوارہ کر دیتے ہیں. تو اس یعقوب علیہ السلام کے اس عمل کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے جی. کہ باپ کو بہت ہی حکیم ہونا چاہیے, حکمت اور دانائی والا ہونا چاہیے, اور معاملے کو سلجھانا چاہیے. سلجھانے کی بجائے اس کو اور زیادہ پھنسانا نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. اور ان سے جو بھی غلطی ہوئی تو ہمیشہ یہی فرمایا کہ شیطان نے تم کو ورغلایا, بالکل, شیطان نے تم کو بہکایا, گمراہ کر دیا. یعنی براہ راست انہیں ملامت کرنے اور انہیں ملزم ٹھہرانے کی بجائے الزام شیطان پر. جی بالکل. تو یہ چیز جو ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا صبر ہے, بالخصوص اولاد کی تربیت کے حوالے سے, کہ سختی. حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی ان کی اولاد کی طرف سے کہ یوسف علیہ السلام کم سن اور لاڈلے بیٹے, سب سے چھوٹے, انہیں کنویں میں ڈال دیا, پھر بہانہ یہ گھڑا اپنی طرف سے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا. تو اتنی بڑی بڑی تکلیفیں اور اتنے بڑے بڑے صدمے, مگر اس کے باوجود
ہمیشہ صبر سے کام لیا، اور یہی کہا کہ شیطان نے تمہیں ورغلایا، اور یہ کہ اللہ رحم فرمائے گا، اور یہ کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا الم، اپنا درد، اپنا دکھ، ان چیزوں کی فریاد بس اللہ سے ہی کرتا ہوں، اور یہ کہ فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ کبھی فرمایا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ مجھے ان سے واپس دوبارہ ملا دے گا۔ یوں اس قسم کی باتیں اور حکمت کے ساتھ معاملے کو ہمیشہ سنبھال کر رکھا۔ اور ایک اہم ترین سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ عفو درگزر، یہ بڑی سے بڑی مشکلات کا یہ اہم ترین حل ہے، یہ تیر بہدف کہ انسان معاف کر دیا کرے، بڑی بڑی مشکلات ٹل جائیں گی۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، یہ عفو درگزر یعقوب علیہ السلام نے مطلب جیسے کہ اتنا سب جھیلا اور اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور بہت زیادہ ان تکلیفوں کے باوجود بھی جب وہ بیٹے، چونکہ باپ کی تربیت ایسی تھی جی کہ آخر کار انہوں نے اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر ہی لیا، جی اور آئے باپ کے پاس، انہوں نے کہا جیسا کہ قرآن مجید میں وقالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ اے ہمارے باپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ صحیح، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، جی، ہم سے غلطی ہو۔ ہم غلط پر تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کر دیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یوں عفو درگزر سے کام لینا، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کو لعن طعن کرے، جیسا کہ حدیث میں اولاد کو لعن طعن کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ والدین اگر بد دعا دیں گے اولاد کو تو اولاد کا انجام یقیناً بہت ہی بھیانک ہو جائے گا۔ تو یوں لعن طعن اور بلا وجہ سختی کی بجائے، حالانکہ اتنا بڑا جرم تھا ان کا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کیا، عفو درگزر سے کام لیا، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے سب کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے، بالخصوص والدین کے لیے۔ پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نہایت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ یجزیکم خیر۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ برگزیدہ ترین ہستیاں، ہمیں ان کے حالات سے، ان کی تعلیمات سے مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے اللہ تعالی ہم سبھی کو نوازیں۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔